اللہ کا ارادہ شامل ہو جائے تب ہمارا ارادہ کامیاب. تدبیریں سب کر رہے ہیں لیکن جس تدبیر میں اللہ کی تدبیر شامل ہو جائے وہی تدبیر کامیاب ہے. میرے محترم دوستو، ہم سمجھتے ہیں کہ شاید ہم جو دنیا میں بچے ہیں، ہم جو محفوظ ہے، اس میں ہمارا کوئی کمال نہیں. کمال ہے خدا کی قسم، ہمارا کوئی کمال نہیں. اگر اللہ ابھی چاہے اسی وقت ہمیں دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں. اگر اللہ چاہے ابھی اس وقت ہمارے شہروں کو دنیا کے نقشے سے مٹا سکتے ہیں. جو اللہ چاہتے ہیں، اللہ کی طاقت ہے، اللہ کر سکتے ہیں. ہم بڑے کمزور ہیں، ہم بڑے سوچتا ہوں کہ ہم بچے کیوں. امت مسلمہ اتنی آفتیں آتی ہیں پھر بھی بچ جاتے ہیں. اتنی اغیار کی سازشیں چل پڑتی ہیں پھر بھی الحمدللہ مسلمان نہ صرف کامیاب رہتے ہیں بلکہ اللہ پاک اور عروج نصیب فرما دیتے ہیں. میرے محترم دوستو، جن حضرات نے عمرہ کیا ہے یا حج کیا ہے، انہوں نے ایک مسجد مدینہ المنورہ میں دیکھی ہوگی. چھوٹی مسجد ہے، اکثر اوقات بند رہتی ہے. کبھی کسی کو نفل پڑھنے کا موقع ملے تو ملے، نہیں اکثر تو نہیں ملتی. لیکن ہے وہ مسجد ابھی بھی، ہم نے بھی دیکھی ہے. اس کا نام ہے مسجد اجابہ. مسجد اجابہ یہ وہ مسجد ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ دعائیں کی تھی، اللہ نے قبول فرمایا. مسجد اجابہ کی دعائیں ہیں، خدا کی قسم وہ دعا آج بھی ہم پہ پہرا دے رہی ہے، سایہ فکر انہی دعاؤں کا سہارا ہے. خدا کی قسم، ورنہ ہم کب کے ختم اور مٹ چکے ہو. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں کیا ہے، یہاں پر کیسی دعا مانگی، یا اللہ میرے امت کی شکلوں کو مسخ نہ کرو. جس طرح دیگر قوموں میں یا اللہ یہ عذاب گزرا ہے، اب لوگوں نے اللہ کے حکم عدولی کی ہے. اب دیکھیے، ہفتے کے دن یہودیوں کے لیے عبادت کا دن تھا. جو سمندر کے کنارے تھے، دریا کے کنارے تھے، انہوں نے ایک حیلہ ایجاد کر لیا. پھر چند ایک افراد نے یہ حیلہ ایجاد کیا، پھر پورا بستی اس حیلے میں مبتلا ہو گئے. پھر 3 گروہ بن گئے. ایک تو مکمل اللہ کی نافرمانی میں ڈوب گئے کہ اللہ نے فرمایا ہفتے کے دن فجر کی نماز سے لے کر غروب آفتاب تک کوئی کام نہیں کرنے دنیا. نہ چولہے پر کوئی ہنڈی پکے گی، نہ روٹی پکے گا. جو کچھ ہے وہ جمعے کے دن کر لو یا پھر اتوار کے دن. ہفتے کے دن صرف اور صرف اللہ کی بندے کی عبادت ہے. نہ کھانا پکاؤ گے، کچھ نہ کاروبار کرو گے، دکانیں بند، بازاریں بند ہوں گے، اپنی لین دین نہیں ہوگا، سب کچھ. لیکن چند لوگوں نے ہی ایجاد کیا، آئے عبادت والے دن یوں دیکھا دریا میں، سمندر میں دیکھا، او ہو مچھلیوں کی تھی الغار، ہاتھ بھی ڈالے تو مچھلی ہاتھ میں آ. یہی کام تھا، یہی کام تو ان کو مچھلیوں کو شکار کر کے خود کھانا اور فروخت کرنا. اور جب اتوار کے دن آتے، اتوار، پیر، منگل، بدھ، جمعرات، جمعہ، دور دور تک ایک مچھلی بھی نہیں ہوتی. اللہ نے آزمائش میں ڈال دیا. بس اللہ آزمائش سے بچائے، امتحان سے بچائے. میرے محترم دوستو، نہیں ہے ہم میں تاب کسی امتحان آزمائش. اب اس قوم کو اللہ نے آزمائش میں ڈالا کہ پورے ہفتے مچھلیاں غائب. ہفتے کے دن جب ممانعت تھی مچھلی کنارے پر، حیلہ ایجاد کیا. حیلہ کیا
کہ ایک راستہ بنایا اور دریا کے کنارے چھوٹے چھوٹے تالاب بنا دیے. اب سمندر یا دریا سے وہ راستہ چھوڑ دیا ان تالابوں کی طرف. اب وہ مچھلیاں چلتے چلتے ان راستوں میں تالابوں میں تالاب بھی بھر جاتے. یا کر دیکھتے ہفتے کے دن دوپہر کے وقت عصر کے وقت تالاب تو بھر گئے ہیں. تو وہ جو راستہ ہوتا تھا دریا یا سمندر سے اس میں مٹی ڈال کر بند کر دیتے تھے. اب مچھلیاں جو تالاب میں تھی وہ تالاب میں رہ جاتی. پھر اتوار کے دن آ کر تالاب سے نکال کر اس کو کھا بھی لیتے پکڑ بھی لیتے. آہستہ آہستہ یہ عام ہو گیا, یہ بلوے عام ہو گیا, سب نے یہ کام شروع کر دیا. اللہ نے روکا وقت کے نبی کے آس کہ مت کرو مت کرو. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا سبت. جب ہفتے کا دن ہوتا کثرت سے مچھلیاں, اور جو ہفتے کا دن ہے سب یعنی ہفتے کا دن جو ہفتے کا دن نہیں ہوتا مچھلیوں کا نام انشاءاللہ. اللہ کے نبیوں نے کہا یہ حیلہ ہے, یہ شکار ہفتے کے دن کا ہے. کہا نہیں ہم نے تو پکڑا اتوار کی دن کا. اللہ کو دھوکہ دے دیا, اللہ کے حکم کی خلاف ورزی. پھر 3 گروہ ہو گئے. ایک تو اس کام میں مبتلا ہو گئے. ایک نے کہا کہ ہمارا کیا کام, یہ جانے ان کا کام جانے, ہم نہ روکتے نہ منع کرتے نہ کچھ کرتے, ہمارے سے کوئی تعلق. ایک طبقہ چھوٹا سا تھا جس نے امر بالمعروف نہیں عن المنکر کی ذمہ داری سمجھاتے رہے. مت کرو, خدا کی ڈرو, اللہ کے قہر سے ڈرو, مت کرو, سمجھاتے رہے. سمجھ میں ایک دن دیکھا یہ جو امر بالمعروف کرنے والے نہیں منکر کرنے والے لوگ تھے, یہ چھوٹا سا گروہ تھا, یہ نکلا یا اتوار یا پیر کی دن. انہوں نے دیواریں لگا لی, ان کو الگ تلگ کر دیا, اپنے سے خود الگ ہو گئے. اللہ کے عذاب آئے گا, ہمارے سے کوئی تعلق. 8 بج گئے, 9 بج گئے, 10 بج گئے. یا اللہ ان کی طرف سے نہ گیٹ کھلتا ہے نہ کوئی آتا ہے, کیا ہو گیا؟ وَإِذْ عَلِمْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فِي السَّبْتِ, کیا تم جانتے ہو ان لوگوں کے متعلق جو ہفتے کے دن حد سے بڑھ گئی تھے. انہوں نے دروازے کھٹکھٹائے, دروازے بھی نہیں کھلے. ہمت کی لوگوں نے کہا کہ یار ایک دوسرے کو ہاتھ دے کر کے اوپر چڑھو, کیا ماجرا ہے. ایک نے جو دیکھا کھا گیا, گھبرا گیا, کہا کیا ہوا؟ کہا یہاں کا نظارہ ہی کچھ اور ہے, دروازے توڑ دو. فَقُلْنَا لَهُمْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ. اللہ فرماتے ہیں اللہ کی نافرمانی کرنے والوں سے اللہ نے ان سے کہا ہو جاؤ بندر ذلیل. اور ان کے جو بڑے تھے بوڑھے تھے جو منع نہیں کر رہے تھے ان کو خنازیر کی شکل میں مسخ کر دیا, خنزیروں کی شکل میں. اور جو جوان تھے دوسرے تھے ان کو بندروں کی شکل میں مسخ کر دیا. سب ایسے ایسے ہاتھ مار رہے تھے, ایسے سر مار رہے تھے. انہوں نے کہا یہ امر بالمعروف کرنے والا نے اللہ کی بندو, ہم نے نہیں سمجھا تمہیں اللہ کی نافرمانی نہ کرو. کہتے اپنے سروں سے اسے ہلا رہے تھے, بات تو نہیں کر سکتے کہ افسوس ہم نے تمہارا کہنا نہیں, بہت برا کیا ہم نے اپنے رب کی نافرمانی کی. 3 دن اس حالت میں رہے, پھر اللہ نے ان کو صفحہ ہستی سے نکالا. یہ موجودہ بندر تھا, ان بندروں سے یا خنزیروں کا ان خنزیروں سے کوئی تعلق نہیں, وہ تو اللہ کے ایک عذاب تھا, بس ختم. 3 دن رہے, اللہ نے عبرت کے نشان بنا کر دیا جو اللہ کی نافرمانی کرتے ہیں. ہمارے جمعے کے دن اللہ نے کتنا مختصر, اذا نودی للصلاة من یوم الجمعہ فاسعوا الى ذکر اللہ وذروا البیع ذلکم خیر لکم ان کنتم صادقین فاذا قضیت الصلاة فانتشروا فی الارض وابتغوا من فضل اللہ. اے امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم, جب جمعے کی اذان ہو آؤ نماز کیجیے, نماز پڑھو, جب نماز سے فارغ ہو جاؤ زمین پر پھیل جاؤ, اللہ کا فضل تلاش کرو. ہم سے کہا کہ اللہ کا فضل تلاش کرو, ان سے کہا کہ حرام ہے ایک چیز بھی.
کتنا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہم پہ اللہ نے احسانات فرمائے. وہ ایک جمعے کا پڑھنا کتنی بدبخت جمعے کی زندگی بازاروں میں گھروں میں سوئے ہوئے ہوں, اللہ کی نافرمانی حق کو چھو رہی ہے, لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے یا اللہ میری امت پر مسخ کا عذاب نہ ڈال. خدا کی قسم اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا نہ ہوتی تو کب کے کب ہمارے چہرے بھی مسخ ہو چکے, لیکن طبیعت مسخ ہو جاتی ہے. طبیعت